بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی جو نعمتیں ہیں وہ سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اس بابرکت مہینے میں جو آپ کا اور رب کا تعلق ہے اور کنیکشن ہے، اور پھر جو اس کے بندوں کے ساتھ اسی مہینے کے اندر پروردگار نے ایک بڑا خوبصورت تعلق جو ہے وہ بنایا ہے، وہ بہترین سے بہترین ہو۔ آپ نیکیاں کریں اور نیکیاں سمیٹیں۔ ہمارے جو موضوعات ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج کافی ہلچل ہوئی ہے، اور ہر منڈے کے دن یا سوموار کے دن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل اپڈیٹ ہوتی ہے۔ کہانی یہ ہے، ایک تھی رپورٹ جو کہ چینی کے مافیا کے حوالے سے منظر عام پر آنی تھی، اور وہ رپورٹ آنی تھی 25 تاریخ کو۔ 25 تاریخ کو اس رپورٹ کے آنے سے کے لیے یہ شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ اب یہ 3 ہفتوں کے لیے مہلت جو ہے وہ کل آنے والے کل کابینہ جو ہے وہ دے گی۔ اب چونکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا محور اور مرکز بن گیا ہے اس وقت تک، اور وہ جو پرانے وعدے اور دعوے تحریک انصاف کرتی رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا اب بہت اہم ہو گیا ہے کہ اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے باقاعدہ فورنزک آڈٹ کو، اور نہ صرف منظر عام پر لایا جائے بلکہ اس کے مطابق جو پچھلی رپورٹ تھی تحقیقاتی اس کے تناظر میں فیصلے کیے جائیں۔ آج ایک اخبار نے جو ہے اس کے اوپر کچھ جو رپورٹ تھی اس کے کچھ متن جو ہے وہ شائع کیے ہیں، اور وہ بڑی دلچسپ وہ بھی رپورٹ ہے جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ اتنے فیصد جو لوگ تھے انہوں نے کتنے پیسے کمائے اور اس کے اوپر کتنا ٹیکس چوری کیا، اور یہ یاد رہے کہ حکومت کے 2 اہم لوگ جو تھے ان کا نام اس جو چینی کا مافیا ہے اس کے حوالے سے منظر عام پر آ رہے ہیں، اور آ رہے تھے اور آ رہے ہیں۔ ظاہر جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے، خسرو بختیار صاحب کا آ رہا ہے، اس میں رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے فیصلے اور اس کے متعلق آ رہا ہے، اور تو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب جو بزدار صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب، ان کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ کوئی اچھی خبریں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو ایک طرح سے جو صورتحال بن رہی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے، اور اس پریشر کو میٹ اپ کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر بھی بہت پریشر ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ تھا اس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سزا دے دی تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا جو کلاؤٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن، اور یہ ہم پہلے ایک ویلاگ میں بھی بتا چکے ہیں، بلکہ میں اس کے اوپر لکھ بھی چکی ہوں اپنے کالم کے اندر کہ ایک باقاعدہ کلاؤٹ موجود ہے جہانگیر ترین کی فیور کے اندر جو کہ حکومت کو بلیک میل کر سکتا ہے، لیکن خان صاحب اپیرنٹلی کہتے ہیں کہ وہ اس پہ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ خالی وہ بلیک میل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سوال یہ ہے کہ کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بزدار صاحب کا نام اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں آیا تھا۔ تو اب یہ جو سنیریو تھا یہ بن رہا تھا، اس میں پچھلے کوئی 1.5 ہفتے 2 ہفتوں سے اس بات کے اوپر کام کیا جا رہا تھا کہ کس طرح سے کس کو معاون خصوصی جو ہے وہ لگایا جائے، اور کس طرح سے تبدیل کیا جائے اس وزارت کو، وزارت اطلاعات کو، جو کہ بہت اہم وزارت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے آئینے میں اگر ہم کسی وقت آپ کے لیے پیش کریں گے چیزیں کہ کس طرح سے تحریک انصاف جو ہے وہ فالو کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو جو کہ تاریخ میں آتی رہی ہیں، اور خاص کر کے اس کے اندر جو پروپیگنڈا اور جو ایک میڈیا اور جو عوام کے ساتھ ان کا جو وہ ایک میڈیا کے ذریعے تعلق ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس تناظر کے اندر ظاہر ہے کہ صورتحال پی ٹی آئی کے کوئی بہت زیادہ فیور میں نہیں آ رہی تھی، اور مختلف جو انٹرویوز وغیرہ ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کے، اور خاص کر کے بلاول بھٹو جو ہیں وہ مختلف پچھلے کچھ دنوں سے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کے انٹرویوز بھی آ رہے تھے انٹرنیشنلی، نیشنلی، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک حلقہ اثر ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو وہ ہو رہا تھا، اور ان کا جو امپریشن ہے وہ بھی کافی زیادہ پازیٹیو ہو رہا تھا۔ یہاں حکومت نے یہ سوچا کہ ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر لیکنگ ہیں، لہٰذا اس کو انہوں نے کور اپ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے پارٹی کے اندر مختلف لوگ مختلف نام سرکولیٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر ڈسکشن بھی ہوا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کے نام قرعہ نکلا کہ ان کو وزیر اطلاعات بنانا چاہیے۔ اب شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا
تو کیوں بنایا؟ شبلی فراز صاحب کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد احمد فراز صاحب ہیں، احمد فراز صاحب وہ ہیں جو کہ ہمیشہ سے لیفٹ ونگ کے ساتھ ان کا ایک بڑا اثر رہا، ان کے اپنے جو تایا ہیں وہ پیپلز پارٹی کے گورنر رہے ہیں، خود شبلی فراز صاحب بہت پازیٹیو آدمی ہیں، ان کی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے اندر بڑی پذیرائی دی ہے، اور ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی، خاندانی پس منظر کی وجہ سے بھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور وہ قائد ایوان سینٹ بہت بہترین اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک پولائٹ آدمی ہے، وہ ایک سیاسی آدمی ہے، پائنیئرز میں سے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ وزارت اطلاعات دی جائے تاکہ ایک پولیٹیکل فیس جو ہے وہ آپ کا سامنے جو ہے وہ رہے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو جو مشیر جو کہ اب لگا دیا گیا ہے معاون خصوصی، ان کو یہ جو عہدہ ہے وہ دیا جائے۔ وہ آلریڈی چیئرمین سی پیک اتھارٹی بھی ہیں، لیکن امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے لیے شاید کوئی اور امیدوار جو ہیں وہ جلد آ جائیں گے، اور اس کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ اسلام آباد کے اندر گردش میں ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں اور غور سے اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آئی ایس پی آر کا ایک مکمل ایک اس کی اوور ہالنگ کی، اس کی ایک نئی شیپ اپ اس کو کیا، اور سمجھے کہ ایک کور بنا دیا جو تعلقات عامہ کا افواج پاکستان کا ادارہ تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت ان کی بہترین ریپو بھی تھی، وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کرتے تھے، اور پھر جو انہوں نے جنرل راحیل کی، کیونکہ وہ جنرل راحیل کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ان کی امیج بلڈنگ کی اس وقت، وہ اس کو یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو جنرل راحیل ہیں ان کو امیر المومنین تک کا جو درجہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ان کا یعنی پروفائل اتنا انہوں نے اپ گریڈ کیا، اتنا پروفائل ان کا بنایا۔ تو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اس پوسٹ کے لیے چنا گیا۔ اب کس کا پروفائل بنے گا؟ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، میرا خیال ہے بہت اچھا ایک فیصلہ یوں ہے کہ بہت سارے لوگ اور جو قطار میں تھے ان کے کوئی میڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں تھے، ان کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں تھی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر صحافیوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے تھے یا جس طرح کے وہ الزامات عائد کرتے تھے، اس سے ایک بہت نیگیٹو امپریشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ جاتا رہا ہے اور گیا ہے۔ لہٰذا جنرل باجوہ جو ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ ان کی ایک اہم ذمہ داری یہ ضرور ہوگی کہ میڈیا کو جو ہے وہ آپ نے صحیح بھی رکھنا ہے، جہاں پہ اپنا روب استعمال کرنا ہے وہاں پہ وہ، اور جہاں اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے وہاں پہ ان اثر و رسوخ بھی استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ ان کی ایک بڑی خوبی جو کہ میری ذاتی حیثیت میں میری آبزرویشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کریٹک بھی رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ بولڈلی بات بھی کرتے رہے ہیں، وہ یہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ عاصم سلیم باجوہ جو ہیں انہوں نے کبھی لوگوں کے بیچ میں گیپ نہیں آنے دیا۔ وہ اگر کوئی صحافی ان کے اوپر یا ادارے کے اوپر کوئی تنقید بھی کر رہا ہے یا ان کے اس وقت کے جو دور تھا اس میں اگر تنقید ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے اور اس صحافی کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا پختہ نہیں رکھا، جو کہ ان کے جو بعد آنے والے تھے انہوں نے رکھا، اور نظر آیا کہ آئی ایس پی آر کے جو اندر ہے وہ کچھ فیوریٹس اور گروپس جو ہے وہ ان کو میڈیا کے اندر ان کو ایک ان کے اوپر ان کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن یہ جنرل باجوہ عاصم سلیم باجوہ جو ہیں انہوں نے میڈیا کے ساتھ رابطے میں رکھا، وہ اچھا رکھا برا رکھا، مگر وہ گیپ انہوں نے ایز سچ جو ہے وہ نہیں آنے دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اور پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ رہے ہیں شروع سے ہیں اور جو سیاسی فیسز ہیں ان کو آپ نے سامنے لانا ہے، جس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اب ایک بہت ان کا نمایاں اور بڑا پازیٹیو رول ان کا جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ الیکٹڈ آدمی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف لوگ جو ہیں ان کے جو پولیٹیکل فیسز ہیں، جس میں کہ شبلی فراز صاحب بھی ہیں، اور ظاہر سینیٹر وہ منتخب سینیٹر ہیں، تو ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی کے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک پولیٹیکل ان کا کردار ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر ایک واضح پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے معاملات کو
آگے بڑھانا ہے. اس میں ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اور وہ بڑا اہم پہلو ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کی ضرور اس معاملے پہ تعریف کرنا پڑے گی کہ وہ اپنے جو کارڈز ہیں وہ بہت اچھے کھیل رہے ہیں اس وقت. اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہترین پالیسی بھی اختیار کی ہے سیاسی اس کے اوپر. یہ الگ بات ہے، ہم ایک اور پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کرونا کے سیاسی ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ کل کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو اس وقت جو ان کی پالیٹکس ہے یا ان کے پولیٹیکل کارڈز ہیں وہ اپنے بہت بہترین کھیل رہے ہیں. اسی پہ انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی بلایا تھا، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ جو ہے ان کی جو بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو اپنا بہت اہم رول اب پلے کرنا ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سیاسی لوگوں کو، سیاست کو، کیونکہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے سیاسی لوگ ہوں گے، ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کو رائے عامہ جو ہے وہ چاہیے ہوگی، لہٰذا ان کے اوپر اور پارلیمان کے اوپر وہ فوکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تجزیے تبصرے سننے کا شکریہ. ہمیں سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی آپ دبا دیجیے گا. میں کم کہتی ہوں لیکن بہرحال آپ یہ کر لیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم نئے تبصرے تجزیے کے ساتھ آپ کے پاس ضرور آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.